السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ہارر سٹوری لے کے۔ آج کی ہارر سٹوری ایک اسکول پر ہے۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکول میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول ابھی جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول بہت خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کروایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس اسکول کو ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکرا کر کہا، صرف لگتا نہیں ہے، سچ میں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول بہت خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں کلاس تک کا تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھی جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی۔ وہ فل ایئر کنڈیشنر تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دینے اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں، کل چلے جائیے گا۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس کے انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے ہم سب گھر جائیں 12 بجے تک۔ وہ سب اس کے ساتھ تھے۔ جیسے ہم نے اس طالب علم کو رات 12 بجے کے بعد اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا، تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دینا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ہم روانہ ہوئے، صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کی تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں جلدی سے سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کے باہر والے گیٹ کھٹکھٹایا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ میں پھر دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں کون ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے کی، اب کی بار میرے کمرے کا دروازہ بجا۔
میں دنگ رہ گیا۔ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویریں لگی تھیں، کرنل، جنرل یا جنہوں نے بھی اعداد کی تھی، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے، باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا، لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہاں صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کسی طرح صبح ہو اور آپ لوگ آئیں۔ اس کے بعد اس اسکول میں کبھی کسی کو رات اکیلا نہیں رہنے دیا، کیونکہ اس بار تو کچھ نہیں ہوا، مگر چیزیں اس سے بھی زیادہ غلط ہو سکتی تھیں۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ملتے ہیں پھر اس ایسی ہی مزید ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔